السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبریں آج کے بلٹن میں شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے ملحق ایک ضلع میں کارروائی کے دوران کم از کم 30 شرپسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ آپریشن انٹیلیجنس کی اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا۔ TTP نے ان جھڑپوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور تشدد سے متاثرہ ضلع میں آزاد ذرائع سے حکومتی دعووں کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ ایک اور خبر میں بلوچستان کے ضلع بارخان میں مسافر بس پر حملے میں 7 افراد قتل کر دیے گئے۔ مسلح افراد نے بس کو روک کر مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے اور 7 افراد کو نشانہ بنایا۔ واقعے کے بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ جاں بحق افراد کی لاشوں کو آبائی علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر اور اس کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون کرے۔ یہ مطالبہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گتریس سے ملاقات کے دوران کیا۔ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کے لیے پیر کے روز نیو یارک پہنچے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ طالبان حکومت افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی تردید کرتی ہے۔ تفصیلی رپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ملک کے عبوری سربراہ ڈاکٹر محمد یونس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں لاقانونیت اور دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ شیخ حسینہ گزشتہ برس ہلاک ہونے والے 4 پولیس اہلکاروں کی بیواؤں سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کر رہی تھیں۔ شیخ حسینہ اس وقت بھارت میں موجود ہیں، جہاں وہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہی ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر یونس کے پریس سیکرٹری شفیق العالم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شیخ حسینہ کے ٹرائل کے لیے انہیں بھارت سے وطن واپس لانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے پڑوسی ملک بھارت سے ایک سفارتی نوٹ میں شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ نئی دہلی نے فوری طور پر بنگلہ دیش کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا ہے کہ ان کی اس ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے یوکرین کی اس تشویش کو مسترد کر دیا کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب میں ہونے والے روس امریکہ مذاکرات سے اسے باہر رکھا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ریاست فلوریڈا کے شہر پام بیچ میں اپنے مارا لاگو کلب پر ایک پریس کانفرنس میں روسی صدر سے ملاقات کی توقع کے بارے میں کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے غالباً کا لفظ استعمال کیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی وفد کے روس کے ساتھ یوکرین جنگ پر مذاکرات کے بعد صدر ٹرمپ کی میڈیا سے اس بارے میں یہ پہلی گفتگو تھی۔ انہوں نے اجلاس سے باہر رہنے پر یوکرین کی تشویش کے بارے میں کہا کہ جنگ سے بچنے کے لیے کیف 3 سال پہلے روس کے ساتھ معاہدہ کر سکتا تھا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یوکرین میں انتخابات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روس کی نہیں، ان کی رائے ہے اور بہت سے دوسرے ممالک کا بھی یہی کہنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یورپی ممالک یوکرین میں امن فوج بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب سے آج متحدہ عرب امارات پہنچنے پر مارکو روبیو نے وہاں حکام سے ملاقاتیں کی
اور ابو ظبی میں ایک یہودی عبادت گاہ اور مسجد کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے ریاض میں امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کی قیادت میں وفود نے ماسکو اور واشنگٹن میں امریکی اور روسی سفارت خانوں میں عملے کی بحالی کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے پر اتفاق کیا۔ اس کوشش کا مقصد ان چینلز کو استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے امن مذاکرات کی حمایت اور اقتصادی اور عالمی تعاون کو دوبارہ شروع کرنے کے طریقے تلاش کرنا ہے۔ مصر کے دو سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ صدر عبد الفتاح السیسی غزہ کی تعمیر نو سے متعلق عرب منصوبے پر بات چیت کے لیے جمعرات کو ریاض جائیں گے۔ اس منصوبے کے لیے عرب ممالک $20 ارب مہیا کر سکتے ہیں۔ تعمیر نو کے عرب منصوبے پر 4 مارچ کو قاہرہ میں عرب سربراہی اجلاس ہونے والا ہے۔ رائٹرز نے صورتحال سے باخبر 4 ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس سے قبل مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب اپنے منصوبے کا جائزہ لینے اور تبادلہ خیال کے لیے ریاض میں ملاقات کریں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اردن، مصر، متحدہ عرب امارات اور قطر کے رہنماؤں کا جمعے کو سعودی عرب میں اجلاس ہوگا، جبکہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تک تاریخ کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی فوج نے اس کے 4 اسکولوں پر چھاپا مار کر انہیں بند کرنے کا حکم دیا۔ تاہم اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس اقوام متحدہ کی عمارتوں میں داخل نہیں ہوئی اور یہ کہ یروشلم میونسپل حکام نے اسکولوں کو بند کیا ہے۔ اسرائیل نے اونروا سے تمام تعلقات منقطع کر دیے ہیں اور اسے اپنی سرزمین میں کام کرنے سے روک دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اونروا نے غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کو ادارے میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ اقوام متحدہ کے حکام ان الزامات کی تردید کر چکے ہیں۔ یوکرین کے مقامی حکام نے آج بدھ کے روز بتایا کہ یوکرین کے جنوبی علاقے اوڈیشہ پر روسی ڈرون حملے میں ایک بچے سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے اور بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ گورنر اولیہ کیپر نے اس حملے میں شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کا بتایا، جس میں ایک کنڈرگارٹن، بچوں کا کلینک اور بلند و بالا عمارتوں کی کھڑکیاں شامل ہیں۔ اوڈیشہ تقریباً 3 سال پرانی جنگ میں روسی حملوں کا اکثر نشانہ رہا ہے، خاص طور پر شہر اور اس کے آس پاس کی بندرگاہوں میں تنصیبات ان کارروائیوں کا ہدف رہیں۔ روس شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتا ہے۔ ویٹیکن نے پوپ کی صحت کے بارے میں تازہ ترین اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پوپ فرانسس نے ہسپتال میں 5ویں رات پرسکون رہتے ہوئے گزاری اور آج بدھ کے روز ناشتہ بھی کیا۔ پوپ فرانسس کو ڈبل نمونیا ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑی انفیکشن ہے جو دونوں پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے اور سانس لینے میں دشواری کا باعث بنتی ہے۔ ویٹیکن نے مزید کہا کہ پوپ فرانسس اپنی پیچیدہ بیماری سے نمٹنے کے لیے اس وقت تک ہسپتال میں رہیں گے جب تک اس کی ضرورت ہوگی۔ پوپ کی تمام عوامی مصروفیات اتوار 23 فروری تک منسوخ کر دی گئی ہیں اور ویٹیکن کی جانب سے جاری کیلنڈر پر ان کی کسی سرکاری مصروفیت کا اندراج نہیں ہے۔ لندن کے قریب گاڈسٹون نامی گاؤں میں ایک رہائشی علاقے میں زمین میں اچانک ایک بہت بڑا سنک ہول یا شگاف پیدا ہو گیا، جس کے باعث علاقے کے مکینوں کو وہاں سے ہنگامی طور پر نکال لیا گیا۔ ڈرون فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سنک ہول سڑک کے عین بیچ میں واقع ہے اور قریبی عمارتوں کے کچھ حصے اس کی زد میں آئے ہیں، جبکہ امدادی کارکن اس جگہ کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ سنک ہول پیر کے روز نمودار ہوا اور منگل کی دوپہر تک کم از کم 65 فٹ تک کی زمین کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے
فردن فردن مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر بے نظیر صمد اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔